اجمل بلوچ صاحب حسب معمول تاجروں نے بغیر دیکھے، بغیر سنے، بغیر انالائز کیے ہوئے ہر حکومتی فیصلہ جس تاجر صاحبان جو ہیں وہ ریجیکٹ کرتے ہیں. آپ نے ریجیکٹ کر دیا. فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے یا کوئی اتھارٹی ہوتی ہے حکومتوں کی جو فیصلے کرتی ہے، پھر ہمیں عام آدمی کے طور پر اس پہ عمل درآمد کرنا ہوتا ہے؟ کس پہ بات کر رہے ہیں؟ بجٹ؟ یہ جو آپ نے انرجی پلان جو ہے بند نہیں کرنے کا کہا، بجلی بند کرنے کا کہا ہے، ایک خاص وقت پہ بند کرنے کا کہا ہے انہوں نے. دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ رات 8 بجے دکانیں بند کر دیں. دنیا ساری میں ہوتی ہیں. بالکل ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو پاکستان انوکھا ملک ہے. دنیا خوشحال ہے اور ہم خوشحال تو نہیں ہیں نا، ہم تو مشکل میں ہیں. دیکھیں ہمیں صرف بتایا جاتا ہے کہ دنیا میں اور بہت کچھ ہوتا ہے. اس طرح کوئی دنیا میں تاجر کو سب سے زیادہ عزت ملتی ہے. یہاں ڈسپرین کی گولی بھی نہیں دیتے آپ تاجر کو، ٹیکس دینے والے کو. تاجر کو کوئی پیسے نہیں دیتے آپ کاروبار کرنے کے لیے. سارے پیسے تو ہمارے وزیر، مشیر، ان کی مراد تنخواہوں میں نکل جاتے ہیں جو بھی آتے ہیں. ابھی بھی آپ کے سامنے ہے کہ 9,200 روپے انہوں نے بجٹ میں جو اکٹھا کرنا ہے وہ کس سے کرنا ہے؟ ملک کے سارے ادارے تو خسارے میں، کوئی منافع بخش نہیں. ہم سے ٹیکس تو عوام ہی دیتے ہیں، لیکن ہم نہیں دینا نا. باہر سے آ کے لوگ تو نہیں دیتے سر. ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے ڈائریکٹ ٹیکس دینا ہے. تاجروں نے ڈائریکٹ ٹیکس دینا ہے، باقی انڈائریکٹ بھی ٹیکسز ہیں. بات یہ ہے کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، پھر ایسا کرتے ہیں نا کہ ایسا کوئی طریقہ کار نکالتے ہیں کہ صبح نماز پڑھ کے نا دفتر بھی کھولتے ہیں، بینک بھی کھولتے ہیں، کاروبار بھی کھولتے ہیں، تو پھر ہم شام کو اکٹھے بند کر دیں گے. اس طرف ہم آتے نہیں ہیں. یعنی پہلے آپ والی بات ہے کہ پہلے وہ کر کے دکھائیں پھر میں کروں گا. نہیں اکٹھے ایک ہی دن اعلان کریں کہ ہم ایک ہی دن یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. بات یہ ہے کہ اس گرمی کے موسم میں آپ کو بھی پتہ ہے کہ دن میں کوئی نہیں آتا ہے. اور ہوتا یہ کرونا میں ہمارا تجربہ رہا ہے کہ کرونا میں جب 8 بجے یا کبھی 9 بجے جو اینڈ ٹائم ہوتا ہے اس پہ ایک دم لوگوں کا رش ہو جاتا ہے دکانوں کے اندر، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں ابھی اسی وقت آخری گھنٹے میں ہم نے سارا کچھ خریدنا ہے. اور وہ پہلے سے زیادہ ہم مشکل میں چلے جاتے ہیں کہ باہر پولیس ہماری ڈنڈا لے کے. ایک تو ہمارے کرپشن بہت ہے، جب آپ اعلان کر دیتے ہیں دکانیں بند کرنا تو پھر کرپشن شروع ہو جاتی ہے. منطقی طور پہ اس فیصلے سے اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں سر، بات یہ ہے کہ دیکھیں اس میں کوئی ریزن ہے سر. نہیں، ہر حکومت نے جو بھی آئی ہے 99 سے میں ہوں اس سیاست میں، انہوں نے کوشش کیا کہ 8 بجے دکانیں بند کر دیں. او بھائی آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں، آپ نے انرجی بچانی ہے. بیٹھنے سے کیا مراد ہے؟ توانائی نہیں تاجر تنظیموں کی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، اکثر آپ وزیر خزانہ سے بیٹھے ہوتے ہیں، سیکرٹری صاحب کے پاس بیٹھتے ہیں، ہم خود کور کرتے ہیں. سر کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا نا، وہ صرف فوٹو کھینچ کے بتا دیتے ہیں تاجر آئے تھے ہمارے سے ملاقات کرنے، اور تاجروں کی کوئی بات کبھی سنی نہیں جاتی ہے. بات یہ ہے کہ آپ 8 بجے دکانیں بند کر کے، ہم 6 سے مطلب اس موسم میں 7 سے 11، سردیوں میں 6 سے 10 پیک آورز ہیں. ان پیک آورز میں ہم سب سے مہنگی بجلی خریدتے ہیں. پاکستان کا کوئی سیکٹر ایسا نہیں ہے جو اتنی مہنگی بجلی خریدے. اور بھائی ہم تو بجلی کے خریدار ہیں. آپ بجلی بند کریں، یہ جو سڑکوں پہ رات کو جل رہی ہوتی ہے، یہ جو میٹرو پہ جل رہی ہوتی ہے، یا اور میٹرو بند کر دیں لوگ. نہیں سر، میں رات کی بات کر رہا ہوں، ساری رات جلتی رہتی ہے. اور 10 بجے بند ہوتی ہے. دیکھیں 10 بجے اسٹریٹ لائٹ ہماری مغرب سے پہلے جل جاتی ہے پورے پاکستان کی. ابھی ضرورت نہیں ہوتی ہے، 1 گھنٹہ ہوتا ہے، لیکن ہم نے کوئی طریقہ نہیں رکھا ہوا کہ اس کو بند کر دیں. ہمارے پاس تو بجلی نہیں ہے نا، ہمیں تو بچانا ہے. ہم بچانے کے لیے اور کوئی کام نہیں کرتے. دکانیں بند کر دیں جو سب سے مہنگی خریدتے ہیں، ان کی دکانیں بند کر دیں. کون سا مانتے ہیں پھر؟ آپ کون سا مانتے ہیں؟ اپنی بات مانی نہیں تو فائدہ کیا اس کا؟ یہ کوئی بات ہے منوانے والی؟ نہیں، یہ بات تو کوئی نہیں ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک قابل عمل فیصلہ نہیں، یہ ایک فضول فیصلہ ہے.